ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ آئیے ان آیات کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے آدمی، تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک بنایا، پھر ہموار فرمایا، جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا۔ کوئی نہیں بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو، اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں معزز لکھنے والے کہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرو۔ بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں، اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں۔ انصاف کے دن اس میں جائیں گے، اور اس سے کہیں اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے۔ اور تو کیا جانے کیا انصاف کا دن، پھر تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن، جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی، اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑے موضوع سے متعلق آپ نے تلاوت کی، اور جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ اچھے عمل پر اللہ تبارک و تعالی جزا عطا فرماتا ہے، اور برے عمل پر، گناہ پر عذاب کا استحقاق ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر اس بات کو کتنے پیارے انداز کے اندر بیان کیا ہے، اور ہمارے لیے اس میں بہت کچھ سیکھنے کا ہے کہ جو شخص اس دنیا کے اندر اچھے اعمال کرے گا، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا فرمائے گا، اور جو گناہ گار ہے، اللہ تبارک و تعالی کا نافرمان ہے، تو اپنی گناہ گاری اور اپنی نافرمانی کے مطابق اگر اس کی بخشش نہ ہوئی، رب عز و جل نے اس کو نہ بخشا، اس کی توبہ قبول نہ ہوئی اور اس کو عذاب دیا گیا، تو بڑے گھاٹے کے اندر ہے، بڑے نقصان کے اندر ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے، ڈسکس کریں گے، لیکن آئیے پہلے ایک کلام کو شامل سلسلہ کیے دیتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی موصول ہونے والی کالز کو بھی ہم شامل کریں گے۔ آپ اپنی کال کر سکتے ہیں، کوئی آپ بات کرنا چاہتے ہیں ہم سے، کوئی مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ اپنی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں، آج کے اس موضوع سے متعلق کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیاری پیاری آج گفتگو ہوگی، ان کی سیرت کا تذکرہ کیا جائے گا، اولیاء کرام کی شان کو بیان کیا جائے گا، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کو بھی ہم ضرور شامل کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے، اس نمبر پر ابھی ہاتھوں ہاتھ آپ کال کیجئے اور اپنی کال کو ریکارڈ کروائیے۔ انشاءاللہ عز و جل وقت مناسب پر آپ کو بھی ہم سلسلے میں ضرور شامل فرمائیں گے، کیوں نہیں، آپ ہمارے ناظرین جو ٹھہرے۔ لیکن پہلے بڑھتے ہیں کلام کی جانب، آئیے ایک کلام سنتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا بہت ہی پیارا کلام موضوع کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی اعمال کے بارے میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی پیارا کلام سیدی اعلیٰ حضرت نے اسی غور و فکر کے حوالے سے تحریر فرمایا۔ آئیے آنکھیں بند کر کے ہو سکے توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ اس کلام کو سنیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ راہ پر خواہ
کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے، کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے، کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے، کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے، کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے، کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے، کیا ہونا ہے، ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ، ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ، سر پہ تلوار ہے، کیا ہونا ہے، سر پہ تلوار ہے، کیا ہونا ہے، کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے، کیا ہونا ہے، شوق گلزار ہے، کیا ہونا ہے، ہائے رے نیند مسافر ہائے رے نیند مسافر تیری،
کچھ تیار ہے کیا ہونا ہے سنا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی گئے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے کچھ تیار ہے کیا ہونا ہے دور جانا ہے رہا دل تھوڑا راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے کل تو اتنے پیارے انداز میں میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں ایک ایک شعر اس کلام کا گویا کہ ہمارے لیے باعث سبق ہے. مسافر سے تعبیر کیا گیا کہ اے مسافر تو سونے کو ترجیح دے رہا ہے جبکہ کوچ تیار ہے سفر تیار ہے دن بھی تھوڑا رہ گیا گویا کہ زندگی کے ایام بہت کم رہ گئے. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں یہ کہنے والے کون ہیں؟ وقت کے امام ہیں امام اہل سنت ہیں اعلیٰ حضرت ہیں جن کی شان بہت ہی بلند اور بالا ہے ان کی عاجزی ہے اور ہمارے لیے حقیقت ہے. اور اگر اس کو اس تصور کے ساتھ آپ اس کلام کو سنیں کہ چند ہی دن کے بعد ہمارا نام اعمال ایک مرتبہ پھر ہر سال کی طرح تبدیل کیا جائے گا گویا کہ ایک سال کا رجسٹر ہے جو اب بدلنے کو ہے. سارا سال ہم نے جن بھی کاموں میں گزارا ہم بہتر جانتے ہیں اب چند دن باقی ہیں. کہا جاتا ہے انگلش کا مقولہ ہے all is well if end is well اور روایت کے اندر بھی کہا گیا کہ اگر اختتام اچھا ہو تو بہت اچھا ہے بہت بہتر ہے اگرچہ اس کی مراد جو ہے وہ یہاں پر موت سے ہے کہ اگر کسی کے موت کے وقت اختتام جس کا اچھا ہوگا تو بہت اچھا ہوگا لیکن ایک طرح کا اختتام ایک طرح کے ایک چیپٹر کی کلوزنگ کہیے. ہر سال ہم اپنے کاروبار کی اپنے کام کاج کی ہم چیک اینڈ بیلنس کی شیٹ بناتے ہیں اور ایک مہینہ آتا ہے کہ جب ہم اپنے سارے سال کے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں نیتیں کرتے ہیں کوششیں کرتے ہیں پورے سال کے اندر جو بھی کمزور پہلو رہ گئے ہوتے ہیں ہمارے کام کے حوالے سے اس پر غور کرتے ہیں آئندہ ان کمزوریوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا کام اچھا ہو کاروبار اچھا ہو آئندہ سال ہمارا اور بہتر انداز پر گزرے. اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں نام اعمال کی یہ تبدیلی کیا ہمیں اس بات کا درس نہیں دیتی کہ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے. نہ جانے ہمارے صفحات میں کیسے کیسے گناہ درج کیے جا چکے اب جو چند صفحات باقی ہیں اسی میں کوشش کر لیں اسی میں ہمت کر لیں اسی میں اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کے لیے کوشش کر لیں. اور کیا خوبصورت انداز میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت جو ہے وہ غافلوں کو جھنجھوڑ کر بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور استعارات کے ساتھ تشبیہ دے کر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دن تھوڑا رہ گیا ہے مسافر سوتا نہیں ہے غفلت کا شکار نہیں ہوتا ورنہ اس کا سفر جو ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے مقصد سے وہ دور رہ جاتا ہے. اے کاش کہ ان نصیحت کے مدنی پھولوں کو چننے کی ہمیں بھی سعادت مل جائے اور جس طرح میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں سمجھانے کی کوشش فرما رہے ہیں کاش کہ ہم سمجھنے میں کامیاب ہو سکیں. جی ہاں یہ وہ امام اہل سنت ہیں کہ جب ان سے کسی انجمن والوں نے وقت مانگا کہ ہمیں کچھ وقت عطا کیجئے تاکہ ہماری رہنمائی ہو آپ نے معذرت کی تو کسی نے کوئی بات کی ہوگی
امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے میرا تو رات دن دین کی خدمت کے اندر مصروف ہے، اور میں نہ اپنا ذاتی کام کرتا ہوں، نہ میرا کوئی اس طرح کا کاروبار کی مصروفیت ہے، نہ کوئی اور کام ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میرے پاس آ جائیے، میرے ہاں کچھ دن قیام کر لیجئے، اور اگر میرا کوئی لمحہ، کوئی وقت، کوئی ساعت فارغ پائیں یا مجھے کسی اپنے ذاتی کام میں مصروف پائیں تو مجھے آپ اطلاع کر سکتے ہیں، مجھے شکایت کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو وقت کے امام ہیں، امام اہل سنت ہیں۔ اتنی مصروفیت دینی کاموں کے اندر کے چیلنج کر رہے ہوں۔ ظاہر ہے کہ ان کی زبان وہی کہتی تھی جو ان کے دل کے اندر ہوا کرتا تھا۔ یہ پریکٹیکل لوگ تھے، عملی طور پر زندگی گزارنے والے تھے۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، اور ابھی جو نامہ اعمال کے جو چند صفحات، 12-13 صفحات جو باقی ہیں، ان صفحات میں ہم نے کیا درج کرنا ہے۔ نیت کیجئے، ہمت کیجئے، کوشش کیجئے، اور سنیے اعلیٰ حضرت ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ گھر بھی جانا ہے، مسافر کے نہیں، گھر بھی جانا ہے، مسافر کے نہیں، مت دے کیا مار ہے، کیا ہونا ہے، پار جانا پار جانا ہے، یا رسول اللہ، پار جانا ہے، نہیں ملتی زور پر دھار ہے، کیا ہونا ہے، ہائے بگڑی تو کہاں کرنا، ہائے بگڑی تو کہاں کرنا، عین منجدار ہے، کیا ہونا ہے، دریا کا جوش نہ ہونا، بیڑا نہ خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے، میرے شاہ لے خبر، گناہ کے دلدل سے اب نکالو، مجھے سنبھالو، مجھے بچا لو، کہیں نہ ہو جاؤں شاہ غارت، نبی رحمت شفیع امت، ہائے بگڑی تو کہاں کرنا، عین
منجدار ہے کیا ہونا ہے، اور کل تو دیدار کا دن ہے، کل تو دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، ان کو رحمائے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، اور وانگی بات بنانے کی مجال، وانگی بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے۔ وہاں پر کل بروز قیامت جو ہے رب کی بارگاہ میں کوئی بات بنانے کی مجال نہیں، وہاں کوئی سفارش نہیں، وہاں کوئی رشوت نہیں، وہاں کوئی اس طرح کا تعلق داری کا سلسلہ نہیں، چارہ اقرار ہے، وہاں پر اپنے گناہوں کا اقرار کیے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں، سوائے آقا صلی اللہ تعالی وسلم شفاعت فرمائیں گے، علماء شفاعت فرمائیں گے، اولیاء شفاعت فرمائیں گے، حفاظ شفاعت فرمائیں گے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن ایک دنیاوی مثال ہے کہ دنیا کے اندر تو آج ہم اپنا کام بنا لیتے ہیں، تعلق داری کام آ جاتی ہے، رشوت دے کر جان چھڑا لیتے ہیں، کوئی اور اس طرح کا ہم کام کر کے اپنی بات کو بنا لیتے ہیں، لیکن وہاں پر جب رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو اقرار کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے اور کتنی فکر انگیز امام اہل سنت کی یہ سوچ ہے جو ہمیں دینے کی کوشش فرما رہے ہیں۔ اے کاش کہ تصور قیامت، تصور آخرت، تصور برزخ ہمارے پیش نظر ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نعمت یعنی زندگی کے اندر ہم اس کی فرما برداری کر کے کل بروز قیامت کے لیے، سرخ روئی کے لیے، کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے کچھ کام کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے۔ اب سفر بار ہے، یعنی اب سفر جو ہے قیامت کا بڑا مشکل تصور کیا جا رہا ہے، بڑا مشکل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کیمیا سعادت کی ابتدا کے اندر کہ جو موت کے وقت مردے پر صدمے ہوں گے اور جو ایک تکلیف ہے، جو ایک عذاب ہے، اس کی ایک صورت آپ بیان کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر جس کا دل دنیا سے جتنا زیادہ لگا ہوگا تو مرتے وقت اس کو چھوڑنا اس کے لیے اتنا ہی زیادہ دشوار ہوگا۔
تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کو چھوڑتے وقت جس کو جتنی محبت ہوگی مال سے، دولت سے، اپنی کسی بھی دنیاوی شے سے، اس کے لیے اس کو چھوڑنا گویا کہ ایک عذاب کی صورت ہوگی۔ اور امام اہل سنت اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ بالآخر جانا تو ہے، سفر تو کرنا ہے، موت تو آنی ہے، لیکن اگر دل لگایا ہوگا تو سفر بار ہوگا، مشکل ہوگا، اور اگر اس دنیا سے دل نہیں لگایا ہوگا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دل لگایا ہوگا، آقا سے محبت کی ہوگی، اب دنیا سے محبت نہیں کی ہوگی، تو پھر یہ سفر جو ہے وہ بار نہیں بلکہ اس کا تو انتظار ہوا کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے، کیا ہونا ہے، نزع میں دھیان نہ بٹے نظر میں دھیان نہ بٹے جائے، یہ عبث پیار ہے، کیا ہونا ہے، یہ عبث پیار ہے، کیا ہونا ہے، کیوں رضا، ہاں کیوں رضا پڑتے ہو ہنستے جب وہ غفار ہے، کیا ہونا ہے، ہاں جب وہ غفار ہے، کیا ہونا ہے۔ ایمان خوف و امید کے درمیان ہے۔ پورا کلام اعلیٰ حضرت نے خوف سے متعلق گویا کہ لکھا، کیا ہونا ہے، سفر تیار ہے، کیا ہونا ہے، دل دنیا میں مشغول ہے، کیا ہونا ہے، نیند سے پیار ہے، سفر تیار ہے، دن بھی تھوڑا رہ گیا، کیا ہونا ہے، سب خوف کی باتیں کرتے کرتے آخر میں رب عز و جل کی رحمت کا بھی تذکرہ کر گئے مقطع میں، کہ جب وہ غفار ہے اے رضا، رب عز و جل غفار بھی ہے، کیا ہونا ہے۔ تو رب کی رحمت کی امید، اس کی مغفرت کی امید، اور ساتھ میں اس کی گرفت کا خوف، یہ کامل ایمان کی دو علامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور بس یہ سلسلے کا مقصد توجہ دلانا ہے، غور و فکر کو دوبارہ بیدار کرنا ہے، اور جس طرح جب کوئی مسافر اپنی منزل کے قریب ہوتا ہے، یا کسی طالب علم کے امتحان کے دن بہت قریب آ چکے ہوتے ہیں، تو اس کے دن جو ہے وہ گنے جا چکے ہوتے ہیں، اب اس کو فکر ہوتی ہے، اپنی کوشش کو، اپنی تگ و دو کو وہ بہت بڑھا دیا کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے اس سال کے نامہ اعمال کے چند صفحات باقی ہیں، اے کاش کہ جو ہوا سو ہوا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو چند صفحات ہمارے باقی ہیں، ان صفحات کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں درج کرنے میں
کامیاب ہو سکے۔ انشاءاللہ عز و جل مزید گفتگو اس موضوع پہ جاری رہے گی۔ میں نے عرض کی تھی ابتدا کے اندر کہ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جس بات پر بہت زیادہ ملکہ حاصل تھا اور جو آپ کی وجہ شہرت بنی، وہ آپ کا فقہی مقام ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہی مذہب کے اعتبار سے حنفی تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیروکار تھے اور فقہ حنفی کے اندر آپ نے بڑا نام کمایا۔ آج امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد منانے کے لیے ہم جمع ہیں، بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ مبلغین بھی موجود ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو ڈسکس کرتے ہیں، اور دیکھیے جب بھی کسی بزرگ کی سیرت کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، ان کے مختلف پہلوؤں کو تذکرہ کیا جاتا ہے، تو اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہم سیکھیں، اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ یہ وہ پریکٹیکل لوگ تھے کہ جو کر گئے، کامیاب ہو گئے۔ ہمیں دنیا میں کیسے رہنا ہے انشاءاللہ عز و جل اس کو ہم سنیں گے۔ جی حضور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ پہلوؤں پر آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی بیان فرمائیں، اور میرا دل ہے کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، تو میں شعبان المعظم سے متعلق کوئی حدیث یا اس کے حوالے سے کسی بزرگ کا قول پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی شعبان کی ابتدا ہے۔ جی شعبان کی ابتدا ہے، تو پہلے شعبان کی ابتدا کے حوالے سے کچھ بیان کر دیا جائے۔ فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جس کو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے رسالے آقا کا مہینہ اس میں نقل فرمایا، فرماتے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا مہینہ شعبان المعظم آپ کا مہینہ شعبان المعظم ہے، اور اس کے بارے میں آپ کا ہی فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اسی طرح اسی شعبان سے متعلق جو ہے وہ ہمارے غوث اعظم محبوب سبحانی قندیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی علی رحمۃ اللہ علیہ لفظ شعبان کے 5 حروف سے متعلق فرماتے ہیں کہ اس لفظ شعبان میں 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف اور نون۔ اب ان 5 سے متعلق فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی ہے، اور با سے مراد بر یعنی احسان اور بھلائی ہے، اور الف سے مراد الفت ہے، جبکہ نون سے مراد نور ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ انشاءاللہ مزید سنیں گے آپ سے۔ اس وقت مجھے بتایا گیا ہے کہ جو ہماری مدنی خبریں چلتی ہیں تو اس کی جو مختصر جھلکیاں ہیں وہ انشاءاللہ سنتے ہیں، پھر آتے ہیں واپس، اور ماہ شعبان کے حوالے سے جو شعبان کے برکتیں ہم نے سنی انشاءاللہ مزید بھی سنیں گے۔ ابھی مہینے کی ابتدا ہے، اس کے فضائل کے بارے میں، تو آئیے پہلے چلتے ہیں مدنی خبروں کی جانب۔ انشاءاللہ 1-2 منٹ کے بعد پھر لوٹ کر آتے ہیں، پھر اسی موضوع کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی بے سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ سراج امت فقیہ افخم امام اعظم ابو حنیفہ۔ The blessings of Shaykh Tariqat Amir al-Sunnat continue. A Madani Muzakka is held especially for the readers and teachers of the Holy Quran. امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ Nigrani Shura describes the eminence of reciting the Holy Quran. امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم
Tarbiyat Ijtima is held by Majlis Tajweez al Takfeen. امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ A breeze of fresh air from South Africa. Highlights of Madani activities. امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ جی آپ نے مدنی خبروں کی جو ہے وہ جھلکیاں ملاحظہ فرمائیں. تفصیلی خبریں انشاءاللہ بعد میں دکھائی جائیں گی. تو ہم سن رہے تھے ماہ شعبان کے جو رواں مہینہ ہے اس کے فضائل کے اعتبار سے کہ اس مہینے کی کیا فضیلت ہے اور ہمیں اس کے بارے میں کیا کیا معلومات ہونی چاہیے اور ہم ان کے اندر کیا کیا نیکیاں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں. جی حضور. جی میں عرض کر رہا تھا کہ امام اپنے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعبان سے متعلق یہ فرمایا کہ اسے 5 حروف ہے اور اس میں مختلف قسم کی وہ باتیں بیان فرمائیں جی اور فرمایا کہ تمام باتیں جو ہے تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. مزید اس کے بعد فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں سبحان اللہ. اور فرمایا برکتوں کا نزول ہوتا ہے، سبحان اللہ. خطائیں مٹا دی جاتی ہیں سبحان اللہ. اور گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس طرح مزید فرمایا کہ اور خیر البریہ سید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے اور یہ مہینہ جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے. درود پڑھنے کا جی مہینہ ہے. درود پڑھنے کا مہینہ ہے، درود کی کثرت کرنے کا مہینہ ہے. تو یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ایک قول بیان کیا میں نے. ماشاء اللہ. اس کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ذکر فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی، یعنی حضرت انس فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان تلاوت قرآن کے خوب جو ہے وہ اس پر توجہ دیتے ہیں، تلاوت قرآن پر خوب توجہ دیتے ہیں، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غربا اور مساکین مسلمان جو ہے وہ رمضان مبارک کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں. حکام جو ہوتے وہ قیدیوں کو طلب کرتے اور طلب کر کے جس پر حد یعنی سزا قائم کرنی ہوتی اس پر حد یعنی سزا قائم کر دیتے اور دوسروں سے اپنے جو بھی معاملات ان سے معلوم کرنے کے بعد جن کو آزاد کرنا ہوتا ان کو آزاد کر دیتے. مزید فرمایا تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسرے جو لوگ ہوتے ان سے اپنے قرضے لے لیتے. اور اسی طرح فرمایا کہ رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، سبحان اللہ. گویا کہ رمضان سے پہلے ہی رمضان کی تیاری ہوا مکمل کرتی تیاری کر لیتے اور اپنے دنیاوی جتنے بھی لین دین کے معاملات سے اس سے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے اور رمضان کی ابتدا ہی میں اعتکاف میں بیٹھ جاتے. اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی دیکھا ہے فی زمانہ ایک بڑی ایک انہونی سی بات تھی کہ لوگ جو ہے پورے رمضان کے اعتکاف کے بارے میں شاید سنا ہی نہیں تھا، لیکن اب ماشاءاللہ دنیا بھر میں ہزاروں عاشقان رسول جو ہے وہ 30 دن کا اعتکاف بھی کرتے ہیں. تو یہ گویا کہ صحابہ کرام کی ماشاءاللہ یہ عادت کریمہ تھی جو آپ نے بیان فرمائی. تو ناظرین بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی اپنے آپ کو اسی طرح سے تیار کریں گے اور جو بھی ہمارے دنیاوی معاملات ہیں اس سے جلد از جلد جو ہے وہ چھٹکارا پا کر ماہ رمضان کا استقبال کریں گے. حضور ایک بات اور عرض جی کروں گا کہ دیکھیں صحابہ کرام علیہم الرضوان رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ہی اپنے تمام معاملات سے فراغت حاصل کر لیتے تھے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو مساکین ہوتے غریب ہوتے ان کے لیے زکوٰۃ نکالتے اموال دیتے ان کو تاکہ وہ بھی رمضان شریف کو اچھے انداز میں گزار سکیں. صحیح. ان کا دسترخوان بھی وسیع ہو، دسترخوان وسیع ہو، ان کے پاس بھی ایک جو روزے کے حوالے سے جو ان کی جو ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہیں ان کو مطلب وہ پورا کر سکیں. لیکن اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے یہ رمضان کی تیاری تو کجا بلکہ رمضان المبارک کے اندر بھی مسلمانوں کو لوٹنے کا معاملہ کیا جاتا ہے.
ویسے اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا اس طرح کرنا چاہیے کہ ہم رمضان ہو یا شعبان ہو، پورا ہی سال جو آپ نے لفظ استعمال کیا مسلمانوں کو لوٹنا، تو یہ تو سارا سال ہی منع ہے، اور بالخصوص جو ہے ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کا اجر بڑھا دیتا ہے، مسلمان اگر ایک عمل کرتا ہے تو اس کو کئی گنا ثواب دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہم نے سنا کہ اتنے پیارے انداز پر تیاری کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے مزید اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے تو ہمیں چاہیے کہ مزید نیکیاں کریں، نہ کہ یہ کہ مسلمانوں کو تکلیف میں مبتلا کریں یا نفع کی شرح بڑھا کر ان کو آزمائش میں ڈالیں۔ ایسا ذہن نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی جسے نصیب کرے، سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ ماشاءاللہ آج بھی کئی لوگ جو ہے وہ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں اور اس کی تیاری کی جو ہے وہ سعی کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے، آج ہم جو سلسلے میں حاضر ہیں، کہ ابھی جو ہمارے پاس بقایا دن موجود ہیں اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا کوشش کرنی چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات چلی تھی، آپ وہ عظیم الشان اور بلند رتبہ امام ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے علم دین کا ایک شاہکار بنایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو فقہ کے بہت سارے ائمہ کرام گزرے، ایک بات عرض کرتا چلوں کہ فقہ کے جو امام ہیں وہ بہت سارے گزرے، لیکن ان میں جن کی فقہ بہت زیادہ مشہور ہوئی اور قبولیت عامہ حاصل ہوئی، دنیا کے اندر مسلمانوں نے ایک بڑی تعداد کے اندر جن کی پیروی کرنے کو اختیار کیا، وہ مشہور فی زمانہ 4 جو ہے وہ فقہا ہیں، اور ان کے 4 مذاہب فقہ جو ہیں وہ معروف ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ان چاروں کے اندر بھی جب کمپیئر کیا جاتا ہے اور جب بیان کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سب سے زیادہ بلند رتبہ عطا فرمایا تھا۔ جی ہاں، فقہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسا آپ کو علم عطا فرمایا تھا، ایسی فقاہت تھی آپ کی، آپ اپنے زمانے کے مفسرین کرام میں بھی نمایاں مقام رکھتے تھے، محدثین کرام میں بہت بڑا رتبہ تھا، یہاں تک کہ اپنے زمانے میں امیر المؤمنین فی الحدیث کا رتبہ رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا کہ ہر امام کی، ہر فقہ کی، ہر پیشوا کی ایک اپنی برکت ہے، ایک اپنی شان ہے، اپنا بلند مقام ہے، بلند رتبہ ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بعض ایسی خصوصیات عطا فرمائیں کہ جو آپ کے علاوہ کسی امام کو نہیں ملی۔ جی ہاں، اے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والوں، آؤ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی ہوئے، اور تابعی اس خوش نصیب مسلمان کو کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر کسی صحابی سے ملاقات کی ہو، کسی صحابی کی صحبت اختیار کی ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی ہوئے کیونکہ آپ کی پیدائش 70 سنہ ہجری میں ہے، اور جو آخری صحابی دنیا سے تشریف لے کر گئے، وصال مبارک ہوا، وہ تقریباً 110 سنہ ہجری میں ہوا، تو آپ کو ایک کافی عرصہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ گزارنے کو ملا، یہ آپ کی خصوصیت۔ نمبر 2، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ خوش نصیب اور بلند رتبہ اور بلند شان امام ہیں کہ براہ راست صحابہ کرام سے روایتیں اور حدیثیں نقل کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، بلا واسطہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے کئی روایتوں کو نقل فرمایا۔ آگے بڑھیے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان کی کیا بات ہے، آپ کے بارے میں لکھا ہے علماء نے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ خوش نصیب امام ہیں کہ جو کسی کے ہدایہ پر نہیں، حکام کی تنخواہوں پر نہیں، بلکہ اپنے کسب سے گزارا کیا کرتے تھے۔ آپ تاجر تھے، بڑا اچھا آپ کا کاروبار تھا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے ساتھ آپ کو سخاوت سے بھی نوازا تھا. جی ہاں، آپ کی خصوصیات میں یہ بات ہے کہ ایک تو آپ اپنا خرچ خود اٹھایا کرتے تھے، نہ صرف اپنا بلکہ اپنے کئی شاگردوں کا خرچ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ذمے پر لیا ہوا تھا. ایک اور آپ کی بڑی پیاری خصوصیت ہے. دیکھیے، پیر کی پہچان مریدوں سے بھی ہو جاتی ہے. اگر مرید اچھا ہو تو کہا جاتا ہے جب مرید ایسا ہے تو پیر کیسا ہوگا. کیا بات ہے. استاد کی پہچان اس کے شاگرد سے ہوتی ہے. وہ کسی بھی فن کا استاد ہو، دینی استاد ہو یا عام جو دنیاوی فنون ہوتے ہیں اس میں بھی استادی شاگردی ہوتی ہے. یار آپ نے کس سے پڑھا ہے، کس سے سیکھا ہے، اس فن میں آپ کا استاد کون ہے. جی ہاں، بیان کیا جاتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ امام ہیں. اور یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جلیل القدر بڑے بڑے ائمہ شاگردی میں عطا فرمائے تھے. امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر اور بڑے بڑے ائمہ کرام کے جو اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، آپ کے شاگرد ہوئے. جی ہاں، میرے امام کی کیا شان ہے، کیا بات ہے، کیا رتبہ ہے. پتہ ہے آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے لوگوں سے علم حاصل کیا؟ آپ کے اساتذہ کی تعداد 4000 بیان کی جاتی ہے. اور وہ اس طرح نہیں ہوتا تھا جس طرح آج ہمارا علم حاصل کرنے کا انداز ہے. 4000. آپ چونکہ تابعی تھے تو زمانہ تابعین میں جو اکابر تابعین ہوں گے، جو بڑے بزرگ ہوں گے، آپ نے یقیناً انہی سے علم حاصل کیا ہوگا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اساتذہ کی تعداد 4000 کو پہنچی. اور یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر کسی اور امام کے استاد نہ ہوئے. جی ہاں، میرے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک اور خصوصیت یہ بھی بیان کی جاتی ہے، آپ وہ سب سے پہلے امام ہیں کہ جنہوں نے اجتہاد فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خطا سے محفوظ فرمایا. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل کو بیان کیا کرتے تھے. اور کیوں نہ کریں، اور میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان اتنی بلند کیوں نہ ہو. ایک روایت ہے کہ اگر علم ثریا ستارے کے پاس بھی ہوتا تو فارس کا ایک شخص اسے حاصل کر لیتا. اس روایت کی تفصیل کے اندر محدثین کرام نے بیان فرمایا کہ اس روایت کے اندر جس شخص کا تذکرہ کیا گیا ہے اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جی ہاں، یہ ہے میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی شان. انشاءاللہ ان کے جدول پر بات کریں گے، آپ کی زندگی کیسے تھی، آپ کے شب و روز کیسے تھے. لیکن کچھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مناجات کے بارے میں سنتے ہیں. دیکھیے، آج ہم بھی کوئی عمل کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، مطمئن ہو جاتے ہیں. بہت نیکیاں کر لی، میں تو بہت نیک آدمی ہوں، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، میں نے اتنا علم حاصل کر لیا. لیکن دیکھیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقیقی بندے، اس کا خوف رکھنے والے، ان کا اور اپنے رب عز و جل کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا. آئیے سنتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا اور خوف کا جو ہے وہ کیا عالم تھا. جی حضور، اس حوالے سے کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں ان کا ایک علمی مقام تھا جو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. اب ہم نے یہ بھی سنا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ علم کے ساتھ انسان کے اندر غرور و تکبر بھی آ جاتا ہے. جی جو جتنا پڑھتا ہے بعض اوقات وہ اس کو کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ جب ہو جائے تو اس کا بھی انسان کو ایک نقصان ہو جاتا ہے، مناجات سے دور ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے. لوگ جب قریب آنا شروع ہوں تو بعض اوقات انسان رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ مناجات کرنے سے دور ہو جاتا ہے. لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت جب پڑھیں تو جہاں پر پورا دن ان کا ایک گزرتا تھا، ایک جدول کے مطابق جو گزرتا تھا، مسائل بیان کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن تعلق رکھنا اور پڑوسیوں کے ساتھ ایک تعلق رکھنا. اسی طرح رات کو جب تنہائی میں ہوتے
اللہ رب کی بارگاہ میں جب حاضری ہوتی تو اس وقت ان کا ایک الگ انداز ہوتا تھا. سبحان اللہ. جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اس وقت ان کی مانگنے کی کیفیت ایک عجیب اور ایک الگ کیفیت ہوا کرتی تھی. واقعی پتہ لگتا تھا کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے. جیسا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اپنے ایک رسالے میں ایک واقعہ تحریر فرمایا، شاید آپ کو بھی یاد ہوگا، کہ جس میں وہ پڑوسی کے بچے نے آپ کی وفات کے بعد پوچھا کہ ابا حضور وہ ہمارے جو گھر کا پڑوسی کا گھر تھا، رات میں اس میں ایک ستون نظر آیا کرتا تھا، وہ ستون غائب ہو گیا. تو انہوں نے کیا فرمایا، اس کے باپ نے کیا جواب دیا، بیٹا وہ ستون نہیں تھا بلکہ وہ مسلمانوں کے بہت بڑے امام تھے جو پوری رات رب کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے رہا کرتے تھے. تو ان کی رات میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کا یہ مقام تھا، اور رب کی بارگاہ میں مناجات کا کیا مقام ہوا کرتا تھا، اور گریہ افزاری کا کیا مقام ہوا کرتا تھا. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کس انداز سے کیا کرتے تھے. اس سے پہلے کہ میں ان کی چند دعائیں پیش کروں، ہمیں بھی اس سے یہ درس حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اپنے لیے ایک وقت ایسا مقرر کریں دن میں روزانہ کہ جس میں مخصوص وقت ہو، اس میں صرف رب کی بارگاہ میں ہم بیٹھ کر دعا کریں. بزرگوں کا یہ طریقہ بھی ہے کہ ہمارا کوئی ایسا موقع بھی ہونا چاہیے کہ صرف اس وقت رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور رب سے مناجات ہم کرتے رہیں، رب سے مانگے، سوال کریں، اپنے اعمال پر غور کریں. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناجات کیسی ہوا کرتی تھی. آپ عرض کرتے ہیں، اے اللہ اگرچہ میرے اعمال تیری اطاعت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن میری آرزوئیں تیری رحمت کے مقابلہ میں بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. سبحان اللہ. اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اے اللہ میں خائب اور خاسر ہو کر تیرے دروازے سے کیسے محروم ہو جا سکتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ تیرے جود و کرم سے محروم نہیں رہوں گا. اور فرماتے ہیں، اے اللہ اگر میری رائے اس بات سے پوشیدہ ہے کہ کون سا امر میرے لیے مفید ہے تو میری اصلاح فرما، لیکن میرے یقین اور ایمان سے پوشیدہ نہیں کہ کوئی امر ایسا ہوگا جو مجھے نفع پہنچائے گا. اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ اگر تو بخش دے تو تیرا فضل ہوگا، اگر تو عذاب کرے تو تیرا عدل ہوگا. تیرے عدل سے ہمیں خوف آتا ہے مگر تیرے فضل سے ہماری امیدیں ہری ہو جاتی ہیں. تیرے انعامات شاہد ہیں کہ تیرا فضل و کرم زیادہ ہے. اور ایک بار عرض کرتے ہیں، اے اللہ جب ہم تیرے کلام میں تیرے سخت عذاب کی باتیں پڑھتے ہیں اور پھر اسی کلام میں تجھے غفور الرحیم دیکھتے ہیں تو ہمیں امید ہو جاتی ہے. یہ ہم غور کریں کہ ان کی یہ دعائیں کس انداز سے مانگا اور کرتے کتنی تھے. خوف و رجا کی دونوں صورتیں اس کے اندر ہیں، جی. اور کتنے ماشاءاللہ خوبصورت الفاظ ہیں. اور امام اعظم کا آپ نے تذکرہ کیا نا، رات کے وقت کھڑے ہو کر جو ہے وہ اس طرح سے عبادت کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو گمان ہوا کہ شاید وہاں پر ایک ستون تھا. ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، نامہ اعمال کے آخری صفحات ہیں، وقت کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے. غور کیجئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کو کیسے استعمال کیا کرتے تھے. ایک شخص امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ملاقات کے لیے، اور اس نے چاہا کہ آپ سے ملاقات کرے. فجر کے وقت دیکھا کہ امام اعظم نے نماز ادا فرمائی جماعت کے ساتھ مسجد میں، اور پھر نماز کے بعد وہیں مسجد میں تشریف فرما ہو گئے، اور شاگردوں کا حلقہ لگ گیا اور لوگ آ کر علم دین حاصل کرنا شروع ہو گئے. آپ درس دے رہے ہیں، علم سکھا رہے ہیں، علم بتا رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے ظہر تک آپ کی مصروفیت رہی، ظہر کی نماز ادا فرمائی، نماز کے بعد دوبارہ بیٹھ گئے، پھر عصر تک، پھر مغرب تک، پھر عشاء تک. اب عشاء کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ دیر کے لیے گھر تشریف لے کر گئے. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ سارا دن آپ تھکے ہو گئے ہوں گے تو شاید اب جا کر کچھ دیر آرام فرمائیں گے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد امام اعظم اپنے گھر سے دوبارہ واپس تشریف لاتے ہیں، مسجد میں حاضر ہوتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ تہجد کا وقت ہو جاتا ہے، فجر کا وقت ہو جاتا ہے. اب دوسرے دن کی ابتدا ہے اور وہی جدول ہے، وہی شیڈیول ہے. دوبارہ نماز فجر ادا فرمائی، پھر اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں، ظہر عصر مغرب. وہ شخص کا کہنا ہے کہ 2 سے 3 دن گزر گئے اور میں نے رات کے ایک آخری پہر کے اندر دیکھا کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سارا دن علم دین پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں صرف ہوا،
رات کے وقت مسجد کے صحن کے اندر کھڑے ہیں اور اپنی داڑھی مبارک کو ہاتھ میں لیے ہوئے روتے ہوئے گریہ اور زاری کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں یا اللہ اگر کل برج قیامت نعمان بخشا گیا تو کتنے تعجب کی بات ہوگی، کیسا ایک عاجزی کا انداز ہے اور کتنا ایک حیرت انگیز ہے ہمارے لیے کہ اتنے بڑے امام ہو کر، محدثین کے بھی امام ہیں تو مفسرین کے بھی امام ہیں، فقہ کے اندر آپ کی بلند شان ہے، تابعی بزرگ ہیں، نہ جانے کیا کیا آپ کے فضائل اور کمالات ہیں، لیکن رب کے بارگاہ میں عاجزی انکساری کا حال دیکھیے اور اپنے وقت کو استعمال کرنے کا انداز دیکھیے کہ سارا دن مخلوق کے ساتھ ہیں اور رات کو بالخصوص خالق کے ساتھ ہیں، سارا دن علم دین سیکھنے سکھانے کے اندر گزرا اور رات کو رب عز و جل کی بارگاہ میں مناجات اور ایسی عاجزی کے ساتھ، بلکہ آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے خوف خدا کا، خشوع و خضوع کا ایسا غلبہ ہوتا کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور لکھنے والوں نے لکھا کہ اس کثرت سے آنسو جاری ہوتے کہ جن کے گرنے کی ٹپ ٹپ کی آواز سنائی دیتی تھی۔ جی ہاں، امام اعظم مشہور تو فقہ کے حوالے سے ہیں لیکن تصوف میں بھی آپ کا بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ ایک تقسیم ہے، ایک بڑے تعجب کی بات ہے، کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ جب بھی تصوف کا ذکر کیا جائے، کرامات کا ذکر کیا جائے تو عموماً غوث پاک کا نام ذہن میں آئے گا، بشر حافی کا نام ذہن میں آئے گا، تو حبیب اجمی کا نام ذہن میں آئے گا، لیکن امام غزالی کا نام ذہن میں آئے گا، لیکن جو ہمارے یہ بزرگ ہیں اور اکابر ترین بزرگ ہیں، انشاءاللہ مزید بھی ان کی شان میں گفتگو کی جائے گی، تو تصوف کی طرف لوگوں کا رجحان نہیں ہوتا کہ یہ تصوف میں بھی بہت اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں پر مفسر، محدث اور نہ جانے علم الکلام کے ماہر، بہترین فقیہ، مجتہد گزرے، جی ہاں تصوف میں بھی آپ کا بڑا اعلیٰ مقام تھا۔ جی بالکل، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی تمہید بیان فرمائی کہ جس طرح امام اعظم کے بارے میں ہم ان کی فقہ کے بارے میں سنتے ہیں اور ان کی فقہ کے فقاہت کے بارے میں سنتے ہیں، اسی طرح تصوف میں بھی آپ اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ بے شک سید الاولیاء دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شورۂ آفاق تصنیف کشف المحجوب میں امام اعظم کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اماموں کے امام، مقتدائے اہل سنت، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجاہدات و عبادات میں نہایت ثابت قدم اور اصول طریقت میں بڑی شان کے مالک تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے اساتذہ، آپ کے طلباء کا ذکر آپ نے شاگردوں کے بارے میں ذکر فرمایا، اکثر مشائخ کے بھی آپ استاد تھے۔ مشائخ میں کتنے بڑے بڑے نام فرمایا کہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے بڑے اولیاء کرام آپ کے شاگردوں میں سے تھے۔ سبحان اللہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ طریقت میں، حضرت حبیب اجمی کا آپ نے تذکرہ فرمایا، فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت داؤد طائی طریقت میں حضرت حبیب اجمی کے مجاز اور خلیفہ ہیں، اسی طرح وہ امام اعظم کے بھی مجاز و خلیفہ ہیں، اللہ اور اسی طرح امام اعظم بھی طریقت میں امام جعفر صادق کے خلیفہ و مجاز ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ سلوک اور یہ طریقت کی راہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 2 سال گزارے اور یہ سلوک کی راہ طے کی، اور خود ہی فرماتے ہیں، کتنا پیارا آپ کا قول ہے، امام اعظم فرماتے ہیں کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میرے زندگی کے یہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گزارے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ امام باقر علم الہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں، آپ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ماتھے کو چوما اور فرمایا تو نے تو میرے نانے کے دین کو زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی کوئی فقہ نہیں ہوگی، اے نعمان ابن ثابت تو جو لکھے گا وہی اہل بیت کی فقہ ہوگی، تو نے تو میرے نانے کے دین کو زندہ کر دی۔ اس طرح کے اقوال آپ کے بارے میں بزرگوں کی بارگاہ سے ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی سنا آپ نے میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ تصوف کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا مقام تھا، ایک قول ہے اس کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید امام اعظم کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جی ہاں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بہت ہی پیاری خصوصیت ہے، بڑی دلچسپ بھی ہے، آپ بہت زیادہ یعنی لفظ ذہین بہت چھوٹا لگتا ہے، لفظ فتین بھی جو